پاکستان سے باہر رہنے والے تمام پاکستانیوں، جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ پروگرام ٹریل 5 ہم نئے انداز سے لے کر آئیں گے، اس وقت میں آپ کا میزبان فرخ نواز بھٹی پروگرام ٹریل 5 کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آج کچھ ہم وہ انکشافات کرنے جا رہے ہیں جو ہوا میں نہیں ہیں، جو زمین پر موجود ہیں۔ اس وقت میں کھڑا ہوں کھنہ پل، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ سٹی پیراڈائز ہوٹل جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس ہوٹل کی جو مین جگہ ہے وہ CDA کی ہے جس پر قبضہ کیا گیا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ 2 سال کے اندر CDA کے عملے نے، یہاں کی پولیس نے اور انتظامیہ نے مل کر اس کو ڈیولپ کروانے میں کردار ادا کیا۔ 2 سال کے اندر یہ پلازا بنایا گیا، اور یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ جناب میں توجہ دلانا چاہوں گا چیئرمین نیب کو، یہ ریاست ڈوگر صاحب ہیں جو OGDCL کے نہ صرف ملازم ہیں بلکہ چھوٹے سے ملازم ہیں، جن کا کام میڈیا کو اشتہارات جاری کرنا تھا، جن کا کام وہاں پر صرف یہ تھا کہ وہ میڈیا کو اشتہارات جاری کریں۔ انہوں نے اس حد تک OGDCL میں لوٹ مار کی کہ یہاں نہ صرف پلازا بنایا بلکہ اس میں مبینہ طور پر جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں سرور سندھو صاحب بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے ریاست ڈوگر کا یہ پلازا کروانے میں CDA سے منظور کروانے کی بات تو ایک طرف رہنے دیں، اس جگہ کی جو مین جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے CDA کی ہے، اس جگہ پر قبضہ کیا گیا، اور یہ ایک پلازا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور پلازا بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ پلازے بھی جو ہیں وہ بنیادی طور پر CDA کی زمین ہے، اور یہاں ہم بات کریں گے دورے معیار کی، اس دورے معیار کی جو اس وفاقی دارالحکومت میں ایک عام شخص کے ساتھ جو ہے وہ برتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ساتھ اس وقت ایک انتہائی عام سے لوگ جنہوں نے 2000 کے قریب ایک نرسری بنانے کی کوشش کی۔ یہاں اسلام آباد میں نرسریز کے ایک اپنا رول CDA کا موجود ہے، اس کو کئی دفعہ جو ہے وہ بلڈوز کیا گیا، کئی دفعہ اس پر چڑھائی کی گئی، اور یہ جگہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو نرسری کی تھی، کہ اس کو بنیادی طور پر جو ہے وہ مٹی ڈال کر اس کے اوپر اس کو اس لیے بند کیا گیا کہ یہاں پر لینڈ مافیا اور آگے بڑھ سکے۔ اور یہ بھی محض اتفاق ہے کہ اس جگہ پر تعمیر ہونے والے پلازوں میں تمام سیاسی جماعتیں بھی متفق ہیں، مسلم لیگ نون ہو، مسلم لیگ کاف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تمام کا قبضہ کرنے پر، سرکاری زمین پر قبضہ کرنے پر اتفاق جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ہم یہاں پر بات کریں گے کہ جس کی نرسری کو بار بار گرایا گیا، جو عدالتوں کے چکر لگاتا رہا، ہمارے ساتھ اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پاکستانی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی پاکستانی ہے، البتہ اس کے ساتھ نہ ہی کوئی CDA کا سرور سندھو ہے، نہ ہی CDA کا کوئی دوسرا عملہ ہے۔ یہ عام پاکستانی ہے جس نے کوشش کی کہ سرکار کی زمین پر قبضہ نہ ہونے دیا جائے، جہاں اس نے کوشش کی کہ نرسری بنائی جائے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نرسری والی جگہ ہے جہاں پہ جو تھوڑے بہت پودے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے پودے جو ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں، ان کو بلڈوز کیا گیا ہے، اور یہاں پر بنیادی طور پر قبضہ مافیا قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس قبضے کو روکنے میں اس شخص نے کردار ادا کیا ہے۔ اس شخص نے کہا ہے کہ یہ CDA کی زمین ہے، اب بھی یہ کہتا ہے CDA کی زمین ہے، اور نرسری رولز کے تحت میں تو پودے جو ہے وہ بنا کر ان کو تقسیم کرنے کا کام کرتا ہوں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں اور کیوں قبضہ مافیا جو ہے اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے لوگ ان سے پیسے وصول کرتے نہیں تھے، سارا میرا مطلب ہے قبضہ سے قبضہ مزید ہے کہ سارا گند کچرا آپ کو نظر نہیں آ جاتا، یہ سارے پودے کرتے اس جگہ سے پودے کرتے ہیں، جگہ سے گملے کرتے CDA کی، پولیس کی، میں تو چیئرمین نیب کو بھی درخواست دیتی ہے، چیئرمین نیب کو بھی آپ نے اپلیکیشن دی؟ ہاں اس کو بھی دیتی ہے، انہوں نے بھی اس پہ کوئی بات نہیں کی؟ بس کوئی سارے خاموش ہیں، سر خانے سب درخواست۔ ریاست ڈوگر کیوں اس جگہ کو خالی کروانا چاہتے ہیں؟ بس وہ یہ کہ ادھر پارکنگ بنے، یہ کھلی جگہ ہوئے، ہمارے ہوٹل میں گاڑیاں آگے کھڑیاں ہوں تو میرا مطلب ہے نالے اور بھی 100 اندازے کل کوئی ادھر بھی پلازا بنا لے۔ تو CDA کی طرف سے آپ کو کیا دباؤ ہے؟ CDA جو ہے وہ ہماری طرح ہمارے کو جب میں کوئی درخواست ہے تو وہ نیچے ہمارا یہ جو پودے رہتے ہیں وہ بھی اس نے نیچے جا کے دبائے 6 دفعہ بڑھے ہوئے پاڑے، یہ اوپر سے اوپر رہ گئے، نیچے بھی سارے پودے برباد کیتے انہوں نے۔ FIA نے کیا کیا اس پہ؟ FIA بھی بس پیسے لے کے CDA سے حساب وصول کر کے خاموش۔ جی، یہ وہ عام پاکستانی ہے جو کھنہ پل میں بات کرنا چاہتا تھا، یہ وہ عام پاکستانی ہے، پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والوں، یہ وہ پاکستانی ہے جس نے کوشش کی کہ جگہ پر قبضہ نہ ہونے دیا جائے، یہاں پر پودے ہوں، اسلام آباد کی خوبصورتی کے لیے پودے ہوں، لیکن کیا بدقسمتی ہے کہ CDA سے لے کر تمام جو لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح جو ہے
وہ ہم اس شخص کو جو ہے وہ یہاں سے دربدر کر کے یہاں اور اسی طرح کے پلازے بنا دیے جائیں، کہیں بروکر ہو، کہیں سندھو ہو اور کہیں کوئی اور ہو۔ یہ سوالیہ نشان ہے چیئرمین سی ڈی اے کے لیے، یہ سوالیہ نشان ہے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے لیے، یہ سوالیہ نشان ہے چیئرمین سی ڈی اے کے لیے کہ ایک عام پاکستانی جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے کہ قبضہ نہ کیا جائے، لیکن اسے تو ذلیل کیا جاتا ہے، اس پر تو بار بار بلڈوزر چلائے جاتے ہیں، اسے عدالتوں کے چکر لگوائے جاتے ہیں، لیکن یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو یہ وہ پلازا ہے جو سی ڈی اے کی جگہ پر ہے، یا سی ڈی اے سوئی ہوئی تھی، نہ ایف آئی اے میں کوئی تحقیقات ہوئی، نہ نیب کو جو ہے وہ اس بات کا آیا کہ ہم پتہ تو کریں کہ ریاست بروکر صاحب راتوں رات کروڑ پتی کیسے بن گئے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اداروں کو آگے آنا ہوگا، اداروں کو پوچھنا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی جاب پر رہنے والا یا پی آر او یا ایک چھوٹی سی ملازمت کے طور پر او جی ڈی سی ایل میں آنے والا کروڑ پتی کیسے بن گیا، ارب پتی کیسے بن گیا۔ یہ عوام کے خون کی سے کشید کی ہوئی دولت اکٹھی کر کے جس طرح یہ کروڑ پتی اور ارب پتی کلب بنتا جا رہا ہے، اس سے عام آدمی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ ان لوگوں کو، ان عام لوگوں کو عزت دینا شروع کر دے، ان کی بات سننا شروع کر دے، اور جسٹس فار آل ہوتا ہے۔ میں یہاں یہ بات ضرور کروں گا کہ جب پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والوں میں تاریخ کی وہ بات کر رہا ہوں، جب دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی تو چرچل نے کہا تھا کہ کیا پوزیشن ہے، انہوں نے کہا کہ اتحادی فوجیاں جو ہیں وہ بری صورتحال میں لندن پر بمباری ہوئی پہلی دفعہ، چرچل نے کہا ذرا پتہ کریں کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں، اس وقت برٹش امپائر جو ہے اس کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں۔ یہ سوالیہ نشان ہے پاکستان کی عدلیہ کے لیے، یہ سوالیہ نشان ہے عزت مآب چیف جسٹس پاکستان کے لیے کہ کس طرح دورہ معیار ہے، دورہ سلوک ہے۔ اور یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں ہم انصاف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بات کوشش والی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انصاف ہو جو نظر آئے۔ ان عام لوگوں کے مسائل کب حل ہوں گے؟ ان عام لوگوں کو اور خاص لوگوں کو جب تک ان کی تمیز ختم نہیں کی جاتی اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور میں حکمرانوں سے کہوں گا، میں عدلیہ سے کہوں گا، اور میں یہاں پر پروگرام ٹریل 5 کے حوالے سے اس ملک کے منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے کہوں گا، اس عوام نے آپ کو منتخب کیا، اس عوام نے آپ کو وزیر اعظم کی سیٹ پر بٹھایا، کیا اس عوام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوتا رہے گا؟ کیا اسی طرح بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی رہیں گی؟ کیا اسی طرح فیصلے کہیں اور ہوتے رہیں گے؟ میاں منشا سے لے کر اقبال زیڈ احمد تک، اقبال زیڈ احمد سے لے کر ملک ریاض تک، ملک ریاض سے لے کر تاجی کھوکھر تک اس مافیا کے خلاف کب کوئی جاگے گا؟ اگر کوئی نہیں جاگے گا تو نہ صرف ان کی اپنے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ اس دھرتی پاکستان کے ساتھ بھی یہ ظلم و زیادتی ہوگی۔ پھر ان لوگوں کو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اے رہبر و ملک و قوم ذرا آنکھیں تو اٹھا، نظریں تو ملا، کچھ ہم بھی سنیں، ہم کو بھی بتا، یہ کس کا لہو ہے کون مرا؟ دھرتی کی سلگتی چھاتی کے بے چین شرارے پوچھتے ہیں، جو لوگ تمہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دھارے پوچھتے ہیں، سڑکوں کی زبان چلاتی ہے، ساگر کے کنارے پوچھتے ہیں۔ اے رہبر و ملک و قوم ذرا آنکھیں تو اٹھا، نظریں تو ملا، کچھ ہم بھی سنیں، ہم کو بھی بتا، یہ کس کا لہو ہے کون مرا؟ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان فرخ نماز بھٹی کو ٹریل 5 کے حوالے سے اجازت دیں۔ ہم ایک نئے ایشو کے ساتھ، کچھ نئے انکشافات کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور پاکستان کی 20 کروڑ عوام کو یہ بتاتے رہیں گے۔ میرا مخاطب پھر پاکستان کے نوجوان ہے، پاکستان کے نوجوانوں اٹھ بیٹھو، اس مافیا سے سوال کیا کرو، ان سے بات کیا کرو کہ ہمارے جیبوں سے ڈالرز نکال کے آپ نے بیرون ملک 500 ارب اکٹھے کر لیے، وہ ہماری آنے والی نسلوں کا ظلم جو کر رہے ہیں اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ جواب پاکستان کے ہر شخص کو مانگنا ہوگا۔ یہ جواب اس شخص سے لے کر اس نوجوان تک، جب تک یہ حکمرانوں سے بات نہیں کریں گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔